مذہبی تعصب اور اسلام فوبیا کے خلاف لندن اور گلاسگو میں ریلیاں۔ نسلی و مذہبی تعصب اور اسلام فوبیا کے خلاف لندن اور گلاسگو میں ریلیاں نکالی گئی۔ ہزاروں افراد نے مسلمانوں سے یکجہتی کا اظہار اور اسلام فوبیا کے خلاف قانون سازی کا مطالبہ کیا۔ حملے کا نشانہ بننے والی مساجد کے قریب پھول رکھنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پھول رکھنے والوں میں ہر مذہب اور قوم کے افراد شامل ہیں۔ حقوق نسواں کے ٹھیکیداروں کا حال۔ فرانس کے مختلف شہروں میں گزشتہ سنیچر کے روز بھی صدر امانوئل میکرون کے حکومت اور سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف یلو جیکٹ تحریک کے مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، جس کے دوران پولیس اور مظاہرین کے درمیان شدید تصادم ہوا۔ پولیس اور عوام کے ہونے والے ٹکراؤ میں کچھ ایسی مناظر بھی سامنے آئے جن سے مغربی ممالک بالخصوص فرانس میں رائج حقوق انسانی اور حقوق نسواں کی کلی کھل گئی۔ مزاحمت کے محاذ کا اہم اجلاس۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری ایران، شام اور عراق کے درمیان انسداد دہشت گردی پر 3 فریقی اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے شام پہنچ گئے۔ دمشق پہنچنے پر شام کے نائب وزیر دفاع لیفٹیننٹ کرنل محمود الشوا اور شام میں تعینات ایرانی سفیر جواد ترک آبادی نے ایرانی سپہ سالار کا استقبال کیا۔ دفاعی اور فوجی تعاون کی توسیع، انسداد دہشت گردی کے حوالے سے مشورہ کرنے سمیت دہشت گرد گروہوں کے خلاف جنگ میں ایران، عراق اور شام کے درمیان ہم آہنگی اور خطے میں قیام امن و استحکام کے حوالے سے نئی تجاویز اور حکمت عملی کا حصول ایرانی سپہ سالار کے دورے شام کے اہم مقاصد میں شامل ہیں۔ ریلوے لائن پر دھماکہ، 4 افراد جاں بحق۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریلوے ٹریک پر یہ دھماکہ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ مراد جمالی کے قریب ہوا۔ دھماکے کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس کی بوگیاں ٹرک سے اترنے سے ماں بیٹی سمیت 4 افراد جاں بحق اور 6 افراد زخمی ہو گئے۔ تاحال کسی فرد یا گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ حادثے کے بعد پولیس سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں نے جائے وقوع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہے۔ لگتا ہے ملک میں کوئی جمہوریت نہیں، جس کو چاہو پکڑو، خورشید شاہ۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سعید خورشید شاہ کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی جمہوریت نہیں، جس کو چاہو پکڑو، بعد میں پوچھا جائے گا۔ سندھ اسمبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ سندھ اسمبلی نے پاکستان کی قرارداد منظور کی تھی۔ ہم نے جمہوریت اور عوام کے حقوق کے لیے کوششیں کی ہیں۔ امام الحق نے شین واٹسن سے معافی مانگ لی۔ پی ایس ایل کے فائنل میں شین واٹسن سے بدتمیزی کرنے پر امام الحق نے ان سے معافی مانگ لی۔ کراچی میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے فائنل میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے اوپننگ بلے باز شین واٹسن جب رن آؤٹ ہوئے تو پشاور زلمی کے کھلاڑی امام الحق نے انہیں باہر جانے کا مشورہ کیا۔ اس دوران دونوں کھلاڑیوں کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا۔